ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، اس کو کوئی پالیٹکس کچھ نہیں دے سکتی تھی، جو کچھ بھی نہ کرتا تو بڑے آرام سے اپنی باقی زندگی گزار سکتا تھا۔ دیکھیں، عمران خان وہ واحد پالیٹیشین ہے جس کے پاس سب کچھ تھا پالیٹکس میں آنے سے پہلے۔ میں وہ آدمی ہوں جس کو شاید ملک میں سب سے زیادہ شہرت تھی۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی جب میں پالیٹکس میں پالیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کا پوٹینشیل تھا، جو ہمارا ملک جس طرح اوپر جا رہا تھا، جب میں بڑا ہو رہا تھا اس پاکستان میں، خود دیکھا کہ یہ ملک اوپر جاتے ہوئے پھر نیچے آتا، اور ہم نے نیچے آتا ایسے دیکھا کہ ایک گورننس سسٹم کا کولیپس دیکھا اور کرپشن کا۔ خان صاحب 25 جولائی 2018 کو الیکشن جیسے بھی تھے جیت کے پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، اور پونے 4 سال کا حساب دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں کہ انہوں نے پونے 4 سالوں میں پاکستان کی قوم کی، اس ملک کی کیا خدمت کی ہے، کہ کوئی کام ایسا، کوئی ایک ایسا کام بتائیں کہ اپنی پرفارمنس بتائیں کہ ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے کون سے ڈیولپمنٹ کا ہم نے کوئی کام کیا۔ خان صاحب نے ان 4 سالوں میں، پونے 4 سالوں میں ہی 25 ہزار ارب روپے کے قرضے لے لیے ہیں۔ اتنے قرض 70 سالوں میں نہیں لیے جتنے انہوں نے اس میں لے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، بول بز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شیر فراز خان۔ ملکی سیاسی صورتحال کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ کراچی میں بھی جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے نون لیگ کی جانب سے بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں آنے کی حکمت عملی بنا دی گئی ہے۔ سندھ کے سینئر نائب صدر اور پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ علی اکبر گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے آج کی موجودہ سیاسی صورتحال اور اس کے علاوہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے، کیا تیاری ہے، اور آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ اچھا، ملکی سیاسی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ملین مارچ بھی ہونے جا رہا ہے، اور مارچ ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، ان کو جہاد مارچ کے نام سے جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے ان کو نام دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، اور خاص طور پہ کراچی کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا، اور کراچی میں کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ کی طرف سے؟ بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کراچی کے بارے میں سندھ میں جو الیکشن لوکل باڈیز کے ہو رہے ہیں وہ بھی بات ہو جائے گی، اس میں پہلے خان صاحب پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ خان صاحب 25 جولائی 2018 کو الیکشن جیسے بھی تھے جیت کے پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، اور پہلے دن سے ہی آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، اور وہ پونے 4 سال اس پاکستان کے اوپر انہوں نے حکومت کی ہے، اور پونے 4 سال کا حساب دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں کہ انہوں نے پونے 4 سالوں میں پاکستان کی قوم کی، اس ملک کی کیا خدمت کی ہے، کہ کوئی کام ایسا، کوئی ایک ایسا کام بتائیں کہ اپنی پرفارمنس بتائیں کہ ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے کون سے ڈیولپمنٹ کا ہم نے کوئی کام کیا ہے۔ تو وہ جو شور شرابہ ابھی پرائم منسٹرشپ سے ہٹنے کے بعد جس طرح سے انہوں نے اس قوم کو ڈی ٹریک کیا ہے، جیسے پہلے بھی 2014 میں اگست 14 میں انہوں نے شروع کر دیا تھا دھرنے، 126 دن کا دھرنا دیا، اور وہ جو ماحول انہوں نے وہاں پہ پیدا کیا تھا، ایک لوگوں کی اخلاقیات کا بیڑا غرق کیا، ہمارے دین کے اوپر جو باتیں تھیں جن کو پتہ نہیں ہوتا اس پہ بات کرنے کی، پوری قوم کو جس طرح سے انہوں نے حالات پیدا کیے وہ پوری قوم ساری جانتی ہے۔ لیکن ابھی کم سے کم یہ پونے 4 سال کا تو حساب تو دیں، بتائیں تو صحیح کہ میں نے قوم کے لیے یہ کیا ہے، میں نے موٹر ویز بنائے ہیں، میں نے بجلی کے بہت بڑے بڑے کارخانے لگائے ہیں، میں نے امن کے لیے یہ کام کیا ہے، میں نے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، میں نے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، پاکستان کی قوم اوورآل کے لیے میں نے کام کیا ہے۔ کوئی ایک چیز تو بتائیں۔ شور کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اتنے بڑے دعوے کرتے تھے، بتاتے تھے کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ میں گھر بناؤں گا وہاں پہ، میں بھیک نہیں مانوں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں کیا نعرے لگاتے تھے، کیا باتیں کرتے تھے۔ تاریخ میں یہ موجود ہے، آج آپ چیک کر لیں، کسی پہ ہسٹری پہ دیکھ رہے ہیں خان صاحب نے جو بات کی، کسی بھی ایک بات پہ بھی آج تک یہ پورا نہیں اترے، اور ہر بات کے اوپر مکر جانا، پیچھے ہٹ جانا اور یو ٹرن لے لینا خان صاحب کی پالیسی میں رہا ہے۔ لیکن کم سے کم یہ آپ نے پرائم منسٹر پاکستان رہے ہیں، آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ 14 اگست 1947 سے لے کے 25 جولائی 2018 کی اگر آپ پوری تاریخ 71 تقریباً 71 سال کی آپ اگر ہسٹری پڑھیں گے تو پاکستان کے اندر کبھی بھی اتنی بڑی مہنگائی آج تک کبھی نہیں ہوئی ہے۔ آپ آٹا دیکھ لیں، 14 اگست 1947 میں پورے 71 سال کی ساری بات کر رہا ہوں، 35 روپے کلو آٹا ہوا تھا۔ آپ نے آج 80 سے 85 روپے آٹا لوگوں کو مل رہا ہے، غریب آدمی کہاں جائے گا؟ چینی جو 55 روپے کلو تھی 100 پیسے اوپر انہوں نے کروا دی۔ گھی جو تھا 145 روپے کلو تھا، لوگوں کو ملتا تھا 2018 جولائی سے پہلے، آج 500 سے اوپر
पर केजी का हिसाब है, लोग कहाँ जाएंगे, पेट्रोल कहाँ है, डीजल कहाँ है, बिजली के बिल कहाँ है, गैस की कीमतें कहाँ हैं, आसमानों पे। लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन हो गई, ज़िंदगियाँ गुजारनी मुश्किल होगी, लोगों को बच्चों को अपने घरों पे गुजारा करना मुश्किल हो गया। बनस्बत इसके कि लोगों से माफ़ी मांगते, लोगों से कहते कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, हम परफॉर्म नहीं कर सके, हम काम नहीं कर सके। आज आपने मुल्क के ऊपर 71 सालों में, जब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद लियाकत अली ख़ान से लेके आखिरी हुकूमत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की थी, जो 25 जुलाई मुस्लिम लीग नून की थी, पूरे कर्ज़ जो लिए थे 25,000 अरब जो थे, सब ने कर्ज़ लिए 70 सालों में। खान साहब ने इन 4 सालों में, पौने 4 सालों में ही 25,000 अरब रुपए के कर्ज़े ले लिए। इतने कर्ज़ 70 सालों में नहीं लिए जितने इन्होंने इसमें ले लिए। जो नुकसान इस मुल्क और कौम का इन्होंने किया है, जो इसका बेड़ा गर्क कर दिया, आज मुल्क के अंदर क्या हालत है आपको पता है कि अंदरूनी खाना क्या हालात पड़े हैं। आज मुल्क को अल्लाह पाक इसको कौम को सलामत रखे और हमारी कौम को अक्ल दे, समझ दे कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। ये यंग है, हमारे बच्चे हैं, हमारी फ्यूचर है हमारा। उनको तो नहीं पता ना कि उनके वालिदैन किस तरह से घर चला रहे हैं, उनके बड़े किस तरह से अपने चीज़ों को, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके खाने पीने के, उनको चलाने के लिए, उनकी ज़िंदगियों की ज़रूरियत किस तरह से पूरी कर रहे हैं। महंगाई जिस तरह से हुई है, जिस तरह से इन्होंने चीज़ों हाथ से निकल चुकी हैं, इस मुल्क का बुरा हाल कर दिया है। तो ये इसकी जगह इनको चाहिए था कि ये लोगों से, कौम से बताते उनको कि भाई मैं बिल्कुल नाकाम रहा हूँ, मैं नहीं कर सका। खुद मान रहे हैं कि दुनिया तारीख़ में इतनी कभी महंगाई नहीं हुई है। अभी रिसेंटली जो मरीम नवाज साहिबा के लिए जो इन्होंने अपने जलसे में, तकरीर में जो कहा है, ये काबिल शर्म बात है। इनको कोई थोड़ी बहुत गैरत वाली कोई इनके लगती नहीं है, किसी जगह कोई गैरत होगी। ऐसी बातें करना, किसी माएँ बहनें बेटियाँ आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और बुनियादी तौर पर दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। इनका अपना बैकग्राउंड क्या है? इनका बैकग्राउंड ये है कि जिनके वालिद को भी जब भुट्टो साहब के दौर में इनको नौकरी से निकाला था, करप्शन की बुनियाद पे निकाला था। वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जिनके ऊपर एहसान किए थे, इनको घर का प्लाट दिया, इसको हॉस्पिटल का प्लाट दिया, 50 करोड़ रुपए दिए। ये मोहसिन खुद कहता है, पढ़ी हुई हैं आज भी वीडियो पढ़ी कि इतनी बड़ी रकम उसमें 90 की दहाई में जब मियाँ साहब ने हेल्प की, उनको आगे बढ़ाने के लिए उसको इज़्ज़त दी। तो ये ऐसा बदबख्त और मोहसिन खुश आदमी है जिसने इसके साथ अच्छा किया, उसके साथ यही कि इस मुल्क को अब तबाह करने पर तुले हुए हैं। आज क्या करना क्या चाहते हैं आप? ये बताएं ना कि इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? 4 साल आपने हुकूमत की, आपने किया क्या लोगों के लिए? अब कौम को तबाह करना चाहते हो, खाना जंगी करना चाहते हो यहाँ पर। तो इनका एजेंडा जो है वही है जो ये करना चाहते हैं। वहाँ पे इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया, इनके जो ब्रदर इन लॉ थे, वहाँ पे उनका इलेक्शन था, वहाँ पे सादिक खान थे इनकी जगह, हमारे मुस्लिम थे, पाकिस्तानी थे। कम से कम ये एज ए पाकिस्तानी होते हुए सादिक खान को नहीं करते तो कम से कम उसको, अपने ब्रदर इन यहूदी को तो ना सपोर्ट करते। ये लंदन में गए, जाके वहाँ पे उसको सपोर्ट की और एक सादिक खान के ख़िलाफ़ कंपेन की, लोगों को बताया कि ये वो वहाँ पे इनके लिए बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। कौन सा फोरम है जहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी की? मार्च के हवाले से हुकूमती क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या हुकूमत रुकावट बनेगी? क्योंकि इससे कबल भी इनकी हुकूमत में जब पीपल्स पार्टी और बाकी जो मार्च वगैरह हो रहे थे तो इन्होंने रुकावटें जो हैं वो नहीं लगाई गई। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो नून लीग की है वो रुकावट तो नहीं बनेगी? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, पिछली दफ़ा जब इन्होंने 2014 में जो इन्होंने धरना 126 दिन का दिया, हमने इनको फ्री हैंड दिया था। वहाँ बैठ के ये रेड जोन तक इन्होंने क्रॉस कर दिया, पीटीवी पे हमले किए, पार्लियामेंट पे हमले किए, यहाँ पे पूरा मुल्क इन्होंने तहस नहस कर दिया। पूरी दुनिया में वहाँ से तुर्की के प्रेसिडेंट आ रहे थे, चाइना के सदर आ रहे थे, इन्होंने पूरे हमारे इंटरनेशनल लोगों को यहाँ पे उस एजेंडे को, पाकिस्तान की बुनियाद की चीज़ों को इन्होंने कमज़ोर करने की कोशिश की। तो इनका एजेंडा ही खाना जंगी और इंतशार, और इंशाल्लाह स्टेट ऐसा नहीं करने देगी अल्लाह ने चाहा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत है आप लोगों की मरकज़ में, तो 5 साल पूरे करेगी? ज़ाहिर है कि 4 साल तो उन्होंने गुजार लिए हैं, अब आपके पास 1 साल ही बचा है। तो आप समझते हैं कि जो मार्च है ये नाकाम रहेगा और आपकी हुकूमत जो है वो 5 साल पूरा कर देगी? नहीं, देखें, अभी ये बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अकेली हुकूमत नहीं है, इत्तेहादियों की हुकूमत है। सारे लोग मिलकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, MQM है, बा पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, सब लोग हम मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की कौम की बेहतरी के लिए सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं कि हमें पाकिस्तान को बचाना है। वो हालात हो चुके हैं कि अगर हम सब मिलकर बैठकर ये नहीं संभालेंगे तो ये चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। कल को हम सब पछताएंगे, तो इससे बेहतर है कि हम बैठकर फ़ैसले करें। कम से कम शर्म आनी चाहिए
جو انہوں نے جو یہ تماشے کرنا ہے ان کو بیٹھ جانا چاہیے اور اب لوگوں کو پاکستان کو اپنی منزل کی طرف جانے میں جو رکاوٹ ڈالے اس کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے اس کا۔ اچھا، جو موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر جو اسلام آباد کے اطراف کے جو سڑکیں ہیں، خاص طور پہ ڈی چوک اور حساس مقامات جو ہیں وہاں پہ حکومت کی جانب سے جو ہیں وہ کینٹینر لگا کے بلاک کر دیے گئے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی جانب سے رکاوٹیں پلان کے آگے آنے کا کوئی منصوبہ ہو یا وہ وہیں پہ بیٹھ کے جیسے 126 دن کا دھرنا تھا اگر ان کا وہ کنٹینیو ہو تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ان کو روکنا ہے یا پھر ان کو آگے آنا ہے؟ کیا اسٹریٹجی اپنانے جا رہے ہیں کیونکہ انتشار کی طرف بھی جا رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر خدا نخواستہ کوئی دونوں جانب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں بھی جو ہیں پاکستانی، ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو پاکستانی تو سبھی کہتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ انتشار سے بچنے کے لیے کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں، بات تو یہ ہے کہ یہ انتشار پھیلانے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو اس حالات میں، ان معاملات میں جس لیول پہ وہ جس طرف جا رہے ہیں یہ صرف اور صرف انتشار ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے وہاں پہ۔ اگر وہ پاکستانی ہیں، اگر وہ اس قوم کے خیر خواہ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے، لیکن اسٹیٹ کی کام ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی چیز میں نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں جاتا ہے، قانون کے خلاف جاتا ہے، تو لازم بات ہے قانون خود بخود ہی اس کے اوپر ایکشن لے گا۔ ان کو اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ ایک ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم تھا قانون اور آئین کے مطابق جو تھا، ان کو قانون اور آئین کے مطابق ان کو ہٹایا گیا ہے، لوگوں کو لایا، انہوں نے ووٹ کی طاقت سے آگے لوگوں کو چینج کیا ہے، لیکن یہ بڑے مشکل حالات ہیں، لیکن پارٹیوں نے فیصلہ کیا، لوگوں نے بیٹھ کے کیا کہ ٹھیک ہے پاکستان اور قوم کی بہتری کے لیے ہمیں کم سے کم بچانا ہے، کل کو ہم سب لوگ پیچھے کل کہیں گے یہ کیا ہو گیا، اپنا اپنا کردار ادا ہمیں کرنا ہوگا۔ اچھا، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے بلدیاتی انتخابات کے لیے آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے۔ آپ کی پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا، آج سے اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، آپ جو ہیں وہ پارلیمانی پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ سیکریٹری جو ہیں ناصر الدین محمود صاحب ہیں، 13 رکنی کمیٹی ہے پارلیمانی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے آپ لوگوں نے کیا تیاریاں کی ہے اور خاص طور پہ کتنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے کراچی میں آپ لا رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بازی لے جا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اب یہ دیکھیں، ابھی کل اللہ کا شکر ہے کہ کل پارلیمانی کمیٹی کراچی کی ہماری 7 ڈسٹرکٹ ہیں، اس کی پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں سید شاہ محمد شاہ کا، مفتاح اسماعیل صاحب کا، اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا اعتماد کیا ہے، علی اکبر گجر پہ ایز اے چیئرمین اور ناصر الدین محمود کو ساتھ ایز اے سیکرٹری بنایا، اور باقی 11 لوگ جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدور ہیں 7 اور دوسرے 2-3 لوگ اور بھی ہمارے ساتھی ہیں جن کو ممبر بنایا گیا۔ تو انشاءاللہ ہماری بھرپور تیاری ہے، ہم نے پورے ہمارے ڈسٹرکٹ کو ہم نے ان کا اپنا کام ان کو سونپ دیا گیا، ان کی ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں، چیک اینڈ بیلنس اور ہماری میٹنگس سب ہماری چل رہی ہیں ان کے ساتھ۔ بڑے میگا پروجیکٹ جو ہم نے دیے، آج تک کسی نے اس میگا پروجیکٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ کراچی کو کسی نے نہیں دیے، یہ بھی پھر پاکستان پوری تاریخ کی بات ہی ہوگی، جس میں آپ کو چیدہ آپ کے پاس ذکر کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کے علم میں رہے۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد سے لے کے آج تک کی بات کرتا ہوں کہ کراچی کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے، کسی بھی لیڈرشپ نے اگر اون کیا ہو تو وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم نے، اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کے لیے سب سے بڑا میگا پروجیکٹ تو گرین لائن کا تھا، سرجانی ٹاؤن سے شروع ہوتا ہے، 28 کلومیٹر لمبا پروجیکٹ ہے، وہ اللہ کا شکر ہے شہر کی جان ہے وہاں سے، اور ایسا خوبصورت پروجیکٹ میاں محمد نواز شریف صاحب نے شہریوں کو ہمیں دیا ہے، اور اب مزید بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ 30 سال سے یہ شہر یرغمال تھا، امن و امان نہیں تھا، لوگوں کی جان مال عزت محفوظ نہیں تھی، لوگوں کا کاروبار محفوظ نہیں تھا۔ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے آئے اور آ کے اس شہر کو امن دیا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اس کا ثمر جو ہے سب اس کا جو پھل کھا رہے ہیں، اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ یہ تمام میگا پروجیکٹ تاریخ میں اتنے بڑے کام کبھی آج تک کراچی میں نہیں ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں آپ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہمارا اتحاد ہے، قومی لیول پہ ہمارا اتحاد ہے۔ جب قومی لیول پہ اتحاد ہے تو پھر یہ لوکل لیول پہ تو کوئی چھوٹی بات ہے نہیں، تو بڑا کام نہیں ہے۔ پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے اور پاکستان کی قوم کی بہتری کے لیے ہم نے قومی اسمبلی میں، قومی لیول پہ ہم نے اتحاد کیا، تو یہ لوکل گورنمنٹ میں تو لازمی بات ہے کسی جگہ جہاں ہماری چھوٹی موٹی خامیاں کوتاہیاں ہوں گی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اچھا کام کر سکتے ہیں۔ جی، علی اکبر گجر صاحب سے ہماری تفصیلی بات ہوئی ہے، اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ کراچی کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کا حل صرف اور صرف مسلم لیگ نون ہے، ان کی بدولت جو ہے وہ کراچی کا جو امن ہے وہ لوٹ آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو میگا پروجیکٹس ہیں کراچی میں جتنے بھی ہوئے ہیں وہ ان کے دور حکومت میں ہوئی ہے، اور آئندہ
آئندہ بھی اگر ان کو اقتدار ملتا ہے کراچی کی جانب سے تو یہ بھرپور طریقے سے کراچی کو ایک پرامن شہر بنانے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اللہ حافظ.